بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین اطلاعات اور ایک خبر آپ سے شیئر کروں گا لندن سے، کیونکہ عمران خان صاحب پہ ایک حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، اس میں وہ تو بال بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، لیکن ان کے گارڈ جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے تھے، گولی لگی تھی، اور دیگر کوئی 10-11 افراد زخمی ہوئے تھے، اور وہ ایک قاتلانہ حملہ مہمہ بنا ہوا ہے، ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ہمارے شہید ارشد شریف ہیں، ان کا جو قتل ہے وہ بھی ابھی تک مہمہ بنا ہوا ہے، پراسرار قتل ٹارگٹ کر کے مارا گیا نیروبی کینیا میں۔ تو اس پہ اب ایک حیرت انگیز طور پہ لندن میں گفتگو ہوئی ہے، باقاعدہ طور پہ میڈیا ٹاک کی ہے، کیمرے کے سامنے آ کے کی ہے، اور یہ صاحب ہیں مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان پر حملہ، ارشد شریف کا قتل، یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کے جو ترجمان، انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے، تسنیم حیدر ہیں، انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، بڑا الزام عائد کیا، میں تو الزام کہوں گا کہ الزامات ہیں، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ یہ ترجمان کہہ رہے ہیں تسنیم حیدر کہ سب کچھ یہ ادھر تیار ہوا ہے، یہاں پہ سازش تیار ہوئی اور یہاں پہ سب کچھ ہوا۔ نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں انہوں نے کہا میری 3 ملاقاتیں ہوئیں، اور یہاں کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی تسنیم حیدر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کا آنا جانا ہے مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ، اعلیٰ ترین قیادت کے ساتھ آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ بھی اٹینڈ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ میری صحافیوں سے بھی بات ہوئی جو کہ لندن میں مقیم ہیں اور جو پریس ٹاک میں موجود تھے، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل یہ سب کچھ ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے بارے میں ایک اپلیکیشن بھی دی گئی پولیس کو مبینہ طور پہ، اور اس کے بعد پھر تسنیم حیدر ایک انٹرویو بھی دے چکے ہیں لندن پولیس کو اس سلسلے میں، اور جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ بتا چکے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں ہم یہ رپورٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ نواز شریف کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی حسن نواز کے ساتھ 3 بار ملاقات ہوئی، اور گزشتہ 20 سال سے مسلم لیگ نواز سے میں منسلک ہوں، اور مجھے میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے، اور کہا گیا کہ ارشد اور عمران کو خدا نخواستہ قتل کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلی میٹنگ 8 جولائی کو ہوئی، دوسری 20 ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو ہوئی، اور پھر یہ بھی اس میں ٹائمنگز بھی دی گئی ہیں کہ یہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اور پھر ایک اور کریکٹر کا انہوں نے ذکر کیا ہے ناصر بٹ صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ جی میرا چونکہ گجرات سے تعلق ہے، تسنیم حیدر کہا کہ میں اچھا خاصا میرے پاس کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ دشمنداری ہے، سب کچھ ہے، تو لہٰذا جب میں نے انکار کیا، انہوں نے کہا جی میں نے تو انکار کر دیا تھا کہ بھئی یہ کام میں تو نہیں کر سکتا، اور چونکہ انہوں نے کہا کہ جی وہ وزیر آباد والا پوائنٹ بھی انہوں نے مینشن کیا تھا اور جگہ بھی دیں گے، یہ سارے الزامات انہوں نے ایک بڑے ہی ایک سانس میں تمام کے تمام الزامات انہوں نے لگا دیے۔ اور پھر انہوں نے کہا میرے پاس ملاقاتوں کی تصاویر موجود ہیں، اور سازش سے برطانوی پولیس کو انہوں نے کہا میں نے آگاہ کر دیا تھا، 2 ملاقاتوں میں صرف میں اور نواز شریف اور ناصر بٹ موجود تھے، اور چوتھا کوئی نہیں تھا، ہم صرف 3 تھے، اور پاکستان کے تحقیقاتی اداروں نے بلایا تو بیان دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اور نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز کو لندن آنے دیں، پھر منصوبے پر عمل کریں گے، اور عمران خان پر حملے اور ارشد کے قتل میں نون لیگ ملوث ہے، یہ الزام لگایا انہوں نے، اور ارشد کینیا میں ہے، اسے بھی قتل کرانا چاہتے ہیں، نون لیگ کو معلوم تھا، مجھے لیگ کی قیادت کی جانب سے کہا گیا کہ ارشد کو کینیا میں ٹھکانے لگایا جائے، میں نے لیگ کی قیادت کو کہا کہ ارشد کو قتل کرنے کے لیے کینیا میرے روابط نہیں ہیں۔ تو یہ ایک حیرت انگیز طور پہ آ چکا ہے جی، اس کی میرا تو خیال ہے کہ اس کی تھورولی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، الزامات ہیں اور کس بنیاد پہ یہ لگائے جا رہے ہیں، کس طرح لگائے جا رہے ہیں، یہ تو ڈائریکٹ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ اس پہ تھورولی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور یہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں بھی میں انٹرویو دے چکا ہوں برطانوی پولیس کو، لندن پولیس کو میں انٹرویو دے چکا ہوں، انٹرویو مین اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ابھی تک وہیں کی وہیں ہیں، تو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا آتا ہے، اور اس گفتگو کے پیچھے کون ہے، یہ بھی سارے محرکات کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس گفتگو کے پیچھے کیا ہے، کیوں انہوں نے اس موقع پہ آ کے گفتگو کی، اور آج سے پہلے کیوں وہ خاموش رہے،
یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ پھر میری بات ہوئی ایک جرنلسٹ سے، تو میں نے ان کو کہا کہ پوچھا کہ بھئی کوئی دوسری جانب سے کوئی آپ کو اطلاع آئی ہو، کسی نے آپ کو بتایا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو اپوننٹ پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا، جن کرداروں کا اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے اس نے تسنیم حیدر نے، تو میں نے ان کرداروں سے بھی بات کی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، مکمل طور پہ خاموشی ہے۔ اور میرے پاس اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی پریس کانفرنس وہ باقاعدہ طور پہ کریں گے، یا پھر پولیس کو ہی انفارم کریں گے کہ یہ ہمارے پہ یہ اس طریقے سے الزامات لگائے گئے ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اور نئے آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ کا معاملہ آتا جا رہا ہے، یہ چیزیں اور بھی خوفناک انداز میں ہوتی جا رہی ہیں کہ آخر یہ ہمارے ملک میں کون سا کھیل شروع ہو گیا، خدا نہ خواستہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ عزت، جان، مال، آبرو سب کچھ غیر محفوظ ہو گئے ہیں، جانیں محفوظ نہیں رہیں، اور اب یہ کانسپریسیز جو ہیں، کانسپریسیز تھیوریز جو ہیں وہ بیرون ملک تک پھیلی ہوئی ہیں، اور ہم ایک تماشا پہلے بھی بنے ہوئے تھے، مزید بن گئے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، اور عمران خان صاحب نے جی آج میڈیا سے پھر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ کافی مناسب گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جس کو بھی لگانا چاہتے ہیں لگا دیں، وہ ہمارے لیے، ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور ہم اب اس کانسپریسی میں، اس لڑائی میں، اس ایشو پہ ہم نے اپنے آپ کو کر دیا ہے الگ، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور اس بات کی انہوں نے بڑی واضح طور پہ کی، اور یہ آج نہیں بلکہ 3-4 دن سے مسلسل خان صاحب ایک بات کنوے کر رہے ہیں، اور وہ یہ کنوے اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اب اگلی کوشش یہی ہے، کیونکہ ایک طرف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ادھر سے حکمراں اتحاد کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی ہم تو اس پہ چاہتے ہیں کہ سموتھلی سارا کچھ ہو جائے، نئے آرمی چیف اپوائنٹ ہو جائیں آئین اور قانون کے مطابق، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اس معاملے میں بالکل الگ تھلگ ہو جانا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے چاہتا یہ ہے کہ وہ نئے یہ جو ساری اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، نئے آرمی چیف پہلے 4-5 ہیں، ان میں سے کسی ایک نے آنا ہے، اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ اس بات کے اہل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو جو بھی آئے ان کے ساتھ بھی بجائے اس کے کہ ہم پیچھے بیٹھ کے نظارہ کریں، خان صاحب کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور نئے آنے والے کو بھی خان صاحب جو ہیں ان خان صاحب کے الفاظ کچھ ایسے ادا ہو جائیں کہ جس سے ہم بتا سکیں کہ دیکھیں جی یہ ان کا معاملہ صرف باجوہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ ادارے کے ساتھ مسئلہ ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، اور یہ صرف باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں بلکہ سب کے۔ تو اس لیے جو میرے پاس اطلاعات ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی اس سلسلے میں کافی ڈسکشن ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگوں نے خان صاحب کو یہی مشورہ دیا ہے، اور خان صاحب خود بھی اس بات کے حامی ہیں کہ جناب ہم نے اس معاملے میں نہیں آنا۔ دوسری ایک چیز اور کنفرم کر دی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسحاق ڈار صاحب ملے تھے پریزیڈنٹ الوی سے، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک پیکیج آفر کیا تھا خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کہ آئیں ہم ڈیموکریٹکلی آگے بڑھتے ہیں اور الیکشن کرواتے ہیں، جو جو چیزیں ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں، اور یہ اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں جو آپ یا دھرنا جو لے کے آ رہے ہیں، لانگ مارچ آ رہے ہیں، اس کو ذرا آپ روک دیں۔ تو یہ جو پیغام گیا اسحاق ڈار صاحب لے کے گئے پریزیڈنٹ الوی تک، تو صدر مملکت نے عمران خان صاحب کو ساری باتوں پہ اعتماد میں لیا، وہی باتیں الحمدللہ وہ ساری کی ساری باتیں کنفرم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جی الیکشن کے لیے ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں، الیکشن ریفارمز کرنی ہے، جو بھی کرنا الیکٹورل ریفارم، الیکشن کب ہونی ہے یہ بھی ہم طے کر لیتے ہیں، اور ارلی الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہم ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں، تاریخ میوچلی بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں۔ تیسرا خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دوبارہ کرنا ہے، ری آرگنائز کرنا ہے، ریفارم کرنا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کی ری اسٹرکچرنگ کرنی، اس کے لیے بھی ہم موجود ہیں، اس کے لیے بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ پھر اور یہ جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ اس پہ آئیں، ایک طویل کافی ان ڈیٹیل ہم اس میں ترامیم کرتے ہیں، ایکسٹینشن کے چیپٹر کو بالکل کلوز کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں
یہ 4-5 باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا، اور بجائے اس کے کہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں، ہم پولیٹیکل پلیئر آپس میں بیٹھ کے، حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے چیزیں طے کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور ایشوز کو آگے لے کے چڑھتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے میں بھی جو بھی آپ کے تحفظات ہیں، صدر مملکت نے ساری باتیں عمران خان صاحب کی کہیں اور عمران خان صاحب نے اس کو پازیٹیو لیا، اور انہیں یہ کہا، اس لیے انہوں نے ہفتے کا جو لانگ مارچ ہے یہ بھی ہفتے کا تک لے گئے، ورنہ ان کا پروگرام تھا کہ جمعرات کو وہ ادھر آنا چاہ رہے تھے، لیکن جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن اور دیے گئے حکمراں اتحاد کو اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کو، اور میسج یہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں، اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں، اس کے بعد پھر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ آج میسج دے دیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، یہ پیغام بھی دے دیا ہے، پہنچا دیا گیا ہے واپس ڈار صاحب کو، اور اس کے بعد ہم آپس میں بیٹھ کے باقی چیزوں کو فائنلائز کرتے ہیں، اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں پھر اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو واپس لایا جائے قومی اسمبلی کے اندر، اور جو بھی ریفارمز کرنی ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف بھی آن بورڈ ہو جائے، اور اگلے 2-3 مہینے کے اندر اندر یہ ریفارمز ہو جائیں۔ نومبر ہے یہ مہینہ، اور نومبر تو تقریباً گزر گیا، دسمبر جنوری میں 2 مہینے کے اندر اندر یہ ساری ریفارمز ہوں، پارلیمنٹ سے ایک وسیع تر پیکج جو ہے، آئینی پیکج، وہ منظور کروایا جائے، اور اس کے بعد پھر مارچ اپریل میں الیکشن کروا دیے جائیں، اور نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس کا جو ان پرنسپل یہ سٹانس تسلیم کر لیا جائے کہ یہ پرائم منسٹر کا ہے، ثوابدید ہے، وہ جو چاہے کرے، اور جس کو لگانا ہے لگائے، جس کو نہیں لگانا نہ لگائے۔ تو یہ ایک ہو چکا ہے۔ تو ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، اور اس بات چیت کا نتیجہ تبھی نکلا، ابھی 1-2 دن ہیں، ابھی 2-3 دن میرا خیال ہے۔ آج تاریخ ہو گئی ہے جی 20 اور 22 تاریخ، کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کل عمران خان صاحب کے جو جوابات ہیں، جو واپس آیا میسج وایا پریزیڈنٹ ایوان صدر کے ذریعے، پریزیڈنسی کے ذریعے، تو اس پہ اب بات چیت چل رہی ہے مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، پولیٹیکل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس بات کے حق میں ہوں کہ یہ اختلافات ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے نہیں ہونی، چور ڈاکو بھی کہا جاتا رہتا ہے، لیکن پولیٹیکل پلیئرز کو اور پارلیمنٹیرینز کو، جو پارلیمنٹری کے پلیئرز ہیں، وہ کم از کم ان کو اس بات کا ورکنگ ریلیشن شپ ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت یہ 2 پہیے ہیں پارلیمان کے، اور یہ دونوں پہیوں کو ساتھ ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ جی اختلافات نہیں ہوتے، ہر کسی کو ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگائے تھے، لیکن اگر یہ دونوں پہیے آن بورڈ ہو جائیں اور ایک اچھا ویژن لے کے آگے بڑھیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو پولیٹکس میں ماضی میں جیا نہیں جاتا جی، ماضی صرف پولیٹکس نہیں ہے، حال اور مستقبل جو ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے لیڈر کی کہ آگے کیسے چلنا ہے اور کرائسس سے ملک کو کیسے نکالنا ہے۔ بہرحال ایک اچھی اطلاعات ہیں، اچھی خبریں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں تک مزید اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں، اور جو سازشی کردار ہیں، جو اسپاٹ فکسر ہیں، جو سازشی کردار ہیں، ان کی میرا خیال ہے کہ دال نہیں گلنے والی۔ انشاءاللہ العزیز اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔